یہ کہ اس کا سبب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سحری میں کچھ تاخیر کرو، یعنی اس کو صبح صادق کے وقت کی طرف لاؤ، اور صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تو بھی میں نے زید بن ثابت والی حدیث سنائی آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو دریافت کیا کہ سحری اور اذان میں فاصلہ کتنا ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر، کہ 10-15 منٹ 20 منٹ کا ہوتا اس میں سحری کھا کر۔ اصل میں اس زمانے میں کھانا بھی بہت سادہ ہوتا تھا، تو چلیے آج چونکہ ذرا ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد چائے بھی پینی ہوتی ہے لوگوں نے، تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شک و شبہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہمیں جلدی افطاری کرنے اور تاخیر سے سحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ احادیث صحیحہ کی 3076ویں حدیث ہے، اور اس کو ابن حبان نے روایت کیا۔ اب دیکھیے کہ ایک صحیح حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تائید جو ہے دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، تو جب ہم سحری سے فارغ ہوئے تو فجر کا وقت طلوع ہو رہا تھا، یعنی کہ فجر کا آغاز تھا، فجر کے آغاز کے ساتھ سحری ختم کی۔ تو یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے اور اس کا نمبر 1375 ہے، اور نسائی کی 2151 ہے۔ حضرت عمرو بن میمون راوی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں سب سے جلد افطار کرتے اور سب سے تاخیر سے سحری کھاتے تھے۔ تو یہ عبد الرزاق کی حدیث ہے، اس کا نمبر 7591 ہے۔ فتح الباری میں اس کا نمبر 713 ہے، فتح الباری جو صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے۔ اب دیکھیے تاخیر سے سحری کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وقت کے بعد سحری کرنا، مطلب یہ کہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے سحری ختم کرنا۔ تو پھر وہی عرض کروں گی کہ جیسے اگر 3:15 سحری کے بند ہونے کا وقت ہے تو آپ 2:45 سحری آغاز کریں، جس طرح ہم لوگوں کا ظاہر ہے ہم نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، پھر تھوڑا دہی بھی کھانا ہوتا ہے، پھر لوگوں نے عموماً چائے بھی پینی ہوتی ہے، تو 2:45 سحری آغاز کریں تو آپ سحری سے 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں گے، اور یہ بالکل درست ہے طریقہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں، 3 باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں: روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور اس کا نمبر 3034 ہے، اور یہ تیسری جلد میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ چیز ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن تاخیر سے لوگوں نے یہ مراد لے لیا کہ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ تاخیر سے مراد لیتے تھے کہ صبح صادق کے قریب ختم کرنا، آخر وقت میں سحری کھانا۔ اصل میں اس میں سہولت بھی ہے نا، کہ آپ اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، بیٹھ کر کھانا کھایا، کھانا کھا کر فارغ ہوئے، 5 منٹ رہتے تھے، دانت برش کیے، وضو وغیرہ کیا، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی۔ جا کر جب گھر سے نکلے اور مسجد تک پہنچے تو اتنی دیر میں اذان جماعت کا وقت ہو گیا، اور اگر تھوڑا سا وقت ہے تو آپ نے تحیت المسجد جیسے پڑھنے ہوتے آپ نے پڑھے، فجر کی سنتیں ادا کی، اتنے میں جماعت کھڑی ہوگی، جماعت سے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ کی جو روٹین ہے، آپ کوئی اذکار پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے وہ سب کیا اور آپ فارغ ہوئے 4:30 4:15، اور آپ پھر اب دوبارہ آرام فرما سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی جاب پر جانے کے لیے اور خواتین اپنے گھریلو کاموں کے لیے تر و تازہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک اچھی روٹین ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کے لیے فائدہ اور سہولت ہے، اور اسلام ہر سہولت والا کام پسند کرتا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام پسند کرتے تھے، اگر 2 آپشن ہوتے تو آسان کام پسند کرتے تھے، ہاں البتہ اللہ کے دین کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ تو لہٰذا اس میں چونکہ سہولت ہے تو آخر وقت کی طرف اٹھنا چاہیے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے جنہوں نے کھانی ہے، جنہوں نے بنانی ہے ظاہر ہے وہ 15-20 منٹ اور بڑھا لیں گے، پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں گی خواتین، تو پھر آرام سے سحری کھائیں اور 5-10 منٹ پہلے فارغ ہوں اور اپنی فجر کی تیاری کریں۔ تو لہٰذا سحری کا کھانا جو ہے اس میں تھوڑا سا اس طرح ڈیلے مستحب ہے، لیکن اس سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ اذانیں ہوتی جائیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے نہیں لینا۔ یہ البتہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر کسی نے منہ میں نوالا ڈالا ہے اور اذان ہو گئی تو وہ نوالا اگلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھا لے۔ اگر کوئی پانی کا گلاس پینے لگا ہے اور اس نے آغاز کیا یا بھی نہیں کیا، ہاتھ میں پکڑا تو اذان ہو گئی تو وہ پی لے۔
اگر کوئی چائے کا عادی ہے اور اس نے چائے ابھی وہ پی رہا ہے تو اذان ہو گئی تو وہ چائے مکمل کر لے، اپنا کپ پی لے، یہ رعایت دی گئی ہے۔ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پیے جائے، یا اگر کسی نے میڈیسن لینی تھی تو وہ اب یعنی خیال نہیں رہا تو کسی نے یاد دلایا اور آپ نے میڈیسن پکڑی اور اذان ہو گئی، یا اذان ہوئی تو آپ کو خیال آیا کہ وہ میں نے فلاں میڈیسن نہیں کھائی اور وہ ضروری ہے، جیسے شوگر ہے یا بی پی ہے تو آپ وہ میڈیسن کھا سکتے ہیں، یہ رعایت ہے، اس کا مس یوز نہیں کرنا۔ بہرحال اب اس کی حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور کھانے یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً مت رکھے بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 260 ہے۔ مجموعہ صحیحہ جو ہے، حدیث صحیحہ کا مجموعہ اس کا 1394 نمبر ہے، اور ابو داؤد کی جو ہے نسائی کی جو ہے وہ 2350 نمبر حدیث ہے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت عطا فرمائی کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھانے کی پکڑی اور آپ کھانے لگے ہیں اور اذان شروع ہو گئی تو آپ اس کو کھا لیں، لیکن اب یہ منحصر ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو پھر آپ جلدی سے چند لقمے لے لیں۔ اگر آپ نے سحری کر لی اور اب اذان ہو رہی ہے اور آپ ویسے ہی کوئی حلوہ چکھنے لگے ہیں تو وہ تو پھر ضرورت میں نہیں نا آتا، وہ جو آپ نے لقمہ لے لیا اس کو اگلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھا لے مگر باقی بند کر دے۔ تو یہ اس رعایت کو مس یوز کیا جاتا ہے کہ جب تک اذان کی آواز آئے اور لوگ 15 20 منٹ اذان کے بعد کھاتے رہتے ہیں تو پھر اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف اس بات کی رعایت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آنکھ دیر سے کھلی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 3:15 پہ روزہ بند ہونا ہے اور 3:12 ہو گئے، اب خاتون بھاگیں جلدی جلدی دودھ کے گلاس بھرے لے کر آئیں، اب دودھ کے گلاس اٹھائے گھر والوں نے مگر اتنے میں اذان شروع ہو گئی تو وہ دودھ پی سکتے ہیں، وہ دودھ پی لے، اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ مفہوم نکالنا کہ جب تک اذان ہوتی رہے گی تو پھر اذان تو کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں ہوتی رہے گی، آپ سارا دن نوش فرماتے رہیے۔ اصول اپنی جگہ ہے اور وہ ہے فجر کی وقت، فجر کا جو وقت ہے اس کے آغاز کے ساتھ سحری بند ہو جائے، یہ اصول ہے۔ اس اصول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل سے ہمیں رعایت دی ہے۔ وہ رعایت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کھانے یا پینے لگا ہے اور مین وائل اذان شروع ہو گئی تو وہ اپنا کھانا پھینک نہ دے، اس کو نگل لے، یہ رعایت ہے۔ تو اللہ کی رعایت کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے، 1072 نمبر ہے، ابو داؤد کی 2345 نمبر حدیث ہے، اور ابن حبان کی 883 نمبر حدیث ہے۔ تو ویسے تو سحری میں اب جو کچھ چاہے کھائیں، لیکن اگر میسر ہو، اور رمضان میں تو گھروں میں ہوتی ہیں، تو ایک آدھ کھجور کھا لیں تو یہ انشاءاللہ ایک اچھا عمل ہوگا، اس سے آپ کو تقویت بھی آئے گی، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ بہترین کھانا ہے تو وہ ایک حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو سحری کے حوالے سے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے، نہ تو یہ کرنا چاہیے کہ 1 بجے اٹھا کر بٹھا دیں، سب کو کرتے ہیں نا لوگ، 1 بجے اٹھا دیا بچیوں کو، اب انہیں سحری بنائی، 1:30 بجے تک سحری بن گئی، اب 1:30 بجے سب کو اٹھا کے بٹھا دیا، اب سب سحری کر کے فارغ ہو گئے، 2:45 جو ہے 2:45 جو ہے یا 2 بجے، اب 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے وقت ختم ہونے میں سحری کا، اب سارے بیزار ہو رہے ہیں، اب لڑکے وغیرہ حضرات کیا کرتے ہیں، جا کے سو جاتے ہیں، پھر وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتے، یہ ظلم ہے، ایسا مت کیا کریں۔ اس طرح کا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ آپ خواتین بھی اپنی نیند لیں، کیونکہ تراویح کی وجہ سے سب لیٹ سوتے ہیں، تو اپنی نیند لیں، نیند لے کر اٹھیں، اور اتنی دیر پہلے اٹھیں کہ جب آپ سحری بنا کر فارغ ہوں، کھانا لگا لیں دسترخوان پر، تو اس کے بعد جب آپ مرد حضرات کو اٹھائیں، ان کے اٹھنے، منہ ہاتھ دھو کر آ کر بیٹھ کر کھانے میں، اور سحری میں آپ کا آدھا گھنٹہ 35 منٹ کا وقفہ ہو، وہ آ کر بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، الحمدللہ، کھا کر جب وہ فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ اذان ہونے میں 5-6 منٹ بچے ہوں گے، دانت صاف کیے، برش وغیرہ کیا، وضو بنایا، سنتیں ادا کیں، فجر کا وقت آغاز ہو گیا نا تو سنتیں ادا کیں، تو اس میں پھر وہ چلے جائیں گے مسجد، اور مسجد جا کر تحیۃ مسجد پڑھے تو الحمدللہ نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز پڑھ کے گھر آئیں گے،
اور جو اپنے اذکار ہے وہ پڑھے، قرآن تھوڑا بہت پڑھا، اور پھر آپ فارغ، آپ آرام کر سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہے اپنی روٹین سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالا کریں، آسانی دیا کریں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یسروا ولا تعسروا فبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں مت پھیلایا کرو، آسانیاں دیا کرو، تنگیاں مت دیا کرو۔ ہم تنگ بہت کرتے ہیں، ہم اتنا جبر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عبادت ہے کہ مصیبت ہے، کدھر جائیں اللہ؟ تو آپ عبادت کو آسان کر دیں، اللہ آسانی پسند کرتا ہے، اللہ آسانی دینے والا رب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آسانی ہے، تو آپ بچوں کو آسانی دیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اتنے ہی وقت پہلے اٹھائیں جتنے وقت پہلے ضروری ہے، اور سحری میں اگر ہو سکے تو کھجور کا اہتمام کر لیں۔ کھجوریں تو گھروں میں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے رمضان میں تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو ایک آدھ کھجور کھانے سے یا یعنی اچھا آپ کی صحت پر اچھا ایفیکٹ آئے گا، اور ایک سنت بھی ادا ہوگی انشاءاللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا کرنے کی نیت سے کھائیں گے تو ایک ایکسٹرا اجر بھی ملے گا۔ لیکن فجر کی اذان سے پہلے صبح صادق کا وقت جو دیا ہوتا ہے اس وقت پر آپ کا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اذان کے دوران کھانا رعایت ہے، اس کو بطور رعایت استعمال کریں، بہانہ نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سحری کے اوقات سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔